اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام مردان اشرف خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ درود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پریشان سے اب تک آپ حضرات ناطمن قبر اور ایک بہت ہی مفصل مدلل خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا. ذات مبارکباد میں وہ حضرات جنہوں نے اس بابرکت محفل کو سجانے میں دامے دورنے سخن قدم حصہ لیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اس رات کی تنہائی میں اور سنت کے عالم میں آپ بیٹھے ہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دیوانے ہیں. اللہ اس دیوانگی کو قائم رکھے. یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے. مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتا ہے بتائے؟ جانا نہیں، جانا کون چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ تو میں جتنی دیر تک بولوں آپ کو بھی بولنا پڑے گا، ہے نا سچا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ چچا کو جلدی بلائے مدینہ شریف. یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے. جب کوئی جاتا ہے مدینہ تو ہم جب رخصت کرنے جاتے ہیں تو آنسو ہمارے نکلتے ہیں. دل یہی کہتا ہے آقا ہمیں بھی بلا لو. دل روتا ہے، تڑپتا ہے. یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے. کیوں؟ کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے. یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے. کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے. اور نبی کا عشق بکھر جائے ٹوٹ کر سر سے. داغ سب دل کا دھل گیا میرا، 10 کی نوٹ سے کھاتا کھل گیا میرا. بہرحال یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے. کوئی بھی شہر مدینے سے خاص تھوڑی ہے. اور نبی کا عشق بکھر جائے ٹوٹ کر سر سے. یہ کوئی کانچ کا نازک گلاس تھوڑی ہے. عشق جسے ہو جائے اسے بلال کہتے ہیں. گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا.
आरे चलाए जाते थे दीवानों पर, गर्म रेत की जमीन पर नंगी पीठ हुआ करती थी। नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन सदा यही निकलती थी, या मोहम्मदा या मोहम्मदा। ये दिल जुलाई में यूं ही उदास थोड़ी है। कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। नबी का इश्क बिखर जाए टूट कर सर से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। और रात लोगों ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मेरे लिबास पे दुनिया उठाए क्यों उंगली। अभी कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या पहनना है, इस पर डिस्कस हो रहा था, है ना। क्या हमारा मन है, हमारा दिल है, हमारा बदन है, हमारी मर्जी है। जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, हमारी बात का क्या जाता है। रात नौरी ने कितना अच्छा कहा था कि ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। कोई भी शहर मदीने से खास थोड़ी है। मेरे लिबास पे दुनिया उठाए क्यों उंगली। मेरे जिस्म पे सियासी लिबास थोड़ी है। मेरे जिस्म पे सियासी लिबास थोड़ी है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। और मैं चाहता हूं कि मदीने की गलियों का आपको दो चार अशआर से मैं सैर कराऊं कि मैं 6 अक्टूबर को मदीने शरीफ से मेरी वापसी हुई है, उमरा करने में गया था। वाकई वहां के मंजर और वहां के नजारे देखने के लायक ही हैं। अल्लाह सबको वहां की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना वो मदीना है जहां की दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे तो कह दो यार मजा आ जाए। मजा आ जाए। जहां की दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। और नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उनके दरूद। सुभान अल्लाह। नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दरूद, और खुदा उनसे मिला दे तो मजा आ जाए। और खुदा उनसे मिला दे तो मजा आ जाए। और शहर सरकार से ला करके कोई अजवा खजूर, शहर सरकार से ला करके कोई अजवा खजूर सिर्फ अफ्तार करा दे तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। सुभान सिर्फ अफ्तार करा दे तो मजा आ जाए। और छोड़ देते हो जिसे खा के मदीने के फकीर, छोड़ देते हो जिसे खा के मदीने के फकीर, कोई वो जूठा खिला दे तो सुभान अल्लाह। कोई वो जूठा खिला दे तो मजा आ जाए। अपने महबूब के तलवों का मुझे भी दोवन। एक तमन्ना है, ख्वाहिश, अपने महबूब के तलवों का मुझे भी दोवन। कोई दो बूंद पिला दे तो
مزہ آ جائے، کوئی دو گھونٹ پلا دے تو مزہ آ جائے. اور اب تو آنا، مدینے میں ملوں گی تجھ سے. اب تو آنا، مدینے میں ملوں گی تجھ سے. موت یہ خبر سنا دے تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ. موت یہ خبر سنا دے تو مزہ آ جائے. میں جنت البقیع میں جب گیا دیکھا کبوتروں کو. میں نے دیکھا قسم خدا کہ وہاں پہ مٹی کو میں نے جب اٹھایا جنت البقیع میں، جہاں خاتون جنت ہے، جہاں حضرت حلیمہ ہے، بہت سارے اصحاب کی قبریں ہیں وہاں پہ. میں نے جب وہاں کی مٹی کو اٹھایا، ہاتھ میں لیا تو دیکھا مثل پاؤڈر. اور کبوتروں کو وہاں مرلاتے ہوئے دیکھا. وہاں کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ ایسے بیچ میں سڑک بنا دیا. آپ کو زیارت کرنا ہے، زیارت سے روکتی نہیں ہے وہاں کی حکومت، لیکن آپ اس روڈ سے اتر نہیں سکتے. شوق ذوق بڑھا، آپ نے جان لیا کہ یہ فلاں کی خبر ہے، فلاں کی مزار ہے. عقیدت محبت میں گئے، چومنے لگے. ایسا نہیں، جگہ جگہ پر پولیس لگی ہوئی ہے. آپ کو اس روڈ سے اترنا نہیں ہے نیچے. تو ہم نے جب دیکھا کبوتروں کو تو میں نے کہا واہ اے اللہ تیری شان. حکومت نے کتوں کو لگا دیا کہ کوئی چوم نہ پائے، عقیدت و محبت میں کوئی چھپنے نہ پائے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کبوتر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں. اور کسی بھی کبوتر کو میں نے نہیں دیکھا. کسی بھی مسجد میں آپ دیکھیں کبوتر جہاں رہا کرتی ہیں تو بھی آنا، بار بار صفائی کرنے والے کو صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ میں نے نہ مسجد نبوی میں دیکھا اور نہ ہی جنت البقیع میں دیکھا کسی بھی کبوتر کو پاخانہ کرتا. تو اس وقت میں کبوتروں کو دیکھتا تھا اور دو شعر میں نے کہا تھا، سنا دوں آپ کو. اور وہیں سے گنبد خضرا بھی میں دیکھتا تھا، نبی کا روضہ شریف. تو میں ایک شعر کہا تھا کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا. کہتے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا، جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا. سبحان اللہ. جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا. اور نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں صاف مدینے میں. نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں صاف مدینے میں، پر کبوتروں کو بھی کرتے گٹر گٹر دیکھا. سبحان اللہ. کبوتروں کو بھی کرتے گٹر گٹر دیکھا. مخالفین نے مجھ کو گٹر گٹر دیکھا، جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا. درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشعار تو میرے پاس بہت ہیں، سناتا رہوں تو رات بیت جائے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا. دیکھیے ایک انسان، اس گاؤں کا ایک انسان اپنی ماں کو تماچے لگاتا ہے. دوسرا دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ انسان تو ہے پر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی. ایک انسان جب اپنے باپ کو تماچے لگاتا ہے اور گھر سے نکال دیتا ہے تب دوسرا انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ انسان تو ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. جب ایک ماں اپنی بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی
دوسرا انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ انسان تو ہے پر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی. ایک بیٹا ایک باپ جب اپنی ہی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کرنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ میری رسوائی ہوگی اگر کوئی میرا داماد بنے گا، تو دوسرا انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان تو ہے اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. جب گھر کے سارے افراد ایک بیوہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اسے لان تان کرتے ہیں، اگر وہ سامنے آ جاتی ہے تو اسے منحوس کہتے ہیں، اسے ابھاگن کہتے ہیں، اسے چڑیل کہتے ہیں، تو پڑوسی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ لوگ انسان تو ہیں پر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. یہ لوگوں وہ دور تھا جب ایک یتیم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، بغل والا پڑوسی یتیم کا مال ہڑپ لے رہا تھا. ایسے وقت میں ضرورت تھی محسن انسانیت کی، تو پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے محسن انسانیت محمد رسول اللہ کو بھیجا. ایک انسان جب انسانیت سے بھٹک چکا ہو، راستہ بھول چکا ہو، تو ایسے ہی لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے پروردگار عالم رہبر اعظم کو بھیجتا ہے، محسن انسانیت کو بھیجتا ہے، جو ساری کائنات ساری انسانیت اپنا راستہ بھول چکی ہو. پروردگار عالم تک محسن انسانیت بنا کر محمد رسول اللہ کو آپ جب سمجھ گئے تو آپ دیکھیں مکے کا حال کیا تھا. وہی مکہ جہاں عظمت والا گھر ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں پہ لوگ جانا آج باعث عبادت برکت سمجھتے ہیں، اور حد تو جو ہے جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں منا مزدلفہ ہے، اس جگہ کو جانا آج ان جگہوں پر لوگ جاتے ہیں عبرت کے لیے، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ آج اس وقت بچیاں دفن ہو رہی تھیں، بچیوں کو جلایا جا رہا تھا. آج بھی وہ جگہیں عبرت کے لیے رکھی گئی ہیں، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے. دیکھو نبی کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے. وہ جگہ دیکھو، کعبہ بسانے والا جب پیغمبر آیا تو عورتوں کو بچیوں کو زندگی مل گئی ہے، بچیوں کو عروج مل گیا ہے، بچیوں کو سبحان اللہ. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، جھنڈیاں نہیں لگانا چاہیے، نبی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ان عورتوں کا پہلا حق ہے میلاد منانے کا، ان بچیوں کا پہلا حق ہے میلاد منانے کا، ان بیواؤں کا پہلا حق ہے میلاد منانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ درندگی بچیوں پر ہو رہی تھی. آج جو بچیوں کو عزت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، میرے آقا کے صدقے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے مینیجر صاحب نے بتایا کہ 10-12 بچیوں نے آپس میں مل کے چندہ کیا اس پروگرام کو رچانے کے لیے. تو میرے ذہن میں وہی بات آ گئی، ماشاء اللہ
یہ میراث نہ کرے تو پھر کون کرے؟ نبی کا چرچا یہ نہ کرے تو بتاؤ پھر کون کرے؟ نبی نے انہیں تو بلندی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بچی پیدا ہوتی تھی، اسے زندہ قبر میں باپ بھی اسی کا باپ دفن کر دیتا تھا۔ روتی رہتی، چلاتی رہتی، میرے باپ میں نے ظلم کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے تیرے گھر میں جنم لیا؟ میرا یہی قصور ہے؟ دیکھ میرے چہرے کو دیکھ، میں تجھ پر بوجھ نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت بن کے آئی ہوں، لیکن یہ گھمنڈی باپ، یہ ظالم باپ، یہ گنڈا گردی کرنے والا باپ ایک نہ سنتا تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا تھا۔ وہ 8 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، اسے کیا خبر؟ وہ تو یہی جانتی تھی میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا۔ وہ بچی بھی ہاتھ بٹایا کرتی تھی باپ کے ساتھ۔ میرا باپ محنت کر رہا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ کبھی بیٹی اپنے آنچل سے باپ کا پسینہ پوچھتی، وہی بیٹی جب باپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگتا، گدھے کو کھودتے کھودتے تو وہی بیٹی مدد کرتی تھی مٹی نکالنے میں۔ اسے کیا خبر یہ قبر کس کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ جب قبر تیار ہو جاتی، وہی باپ اپنی ننھی پھول جیسی بیٹی کے بالوں کو پکڑتا گھسیٹتا ہوا قبر میں لٹا دیتا۔ اب بھی بچی یہی سوچتی ہے میرا باپ ہے، میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہی ظالم باپ اس قبر میں مٹی ڈالتا نظر آتا، پیر تک مٹی آ گئی، پیٹ تک مٹی آ گئی، سینے تک مٹی آئی۔ بچی کی سانس جب پھولنے لگی، بچی کی آواز جب بند ہونے لگی، تب بچی نے جانا یہ میرا باپ باپ نہیں ہے بلکہ ظالم ہے، یہ مجھ سے کھیل نہیں رہا ہے بلکہ مجھے قبر میں زندہ دفن کر رہا ہے۔ منہ سے آواز جب بند ہونے لگی، جیبھ کو اس نے نکال دیا اور یہ ظالم باپ مٹی قبر میں ڈالنے لگا تو آہیں اس کی بلند ہوئی، دل سے آواز اس کے نکلتی ہے، آہ بلند ہوتی ہے، سسکیاں نکلتی ہیں، اور وہ سسکیاں اپنے باپ سے نہیں کہتی، آہ اپنے باپ کو نہیں سناتی ہے، رب کی بارگاہ میں وہ آواز لگاتی ہے، سسکیاں لگاتی ہے، اے پروردگار کب تک ہم بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا جائے گا؟ اے پروردگار بھیج کسی ایسے رہبر کو جو ہم زندہ بچیوں کو قبر میں دفن ہونے سے بچا لے۔ پروردگار عالم کے دروازے رحمت پر جب یہ آواز ٹکراتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آتی ہے، اے بچیوں گھبراؤ نہیں، اے بچیوں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری حفاظت کے لیے قبر میں زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے، میں تم سب کی حفاظت کے لیے آمینہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، 12 ربیع الاول کو مکہ شریف کی دھرتی پر آمینہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔
مرحبا محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، یہی بچیاں تھیں۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بچیوں کو وقار دیا ہے، عزت دیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سنو، جن کے گھر میں بچیاں ہوں اپنی بچیوں کو پڑھائے لکھائے، اچھی تربیت دے، شادی کر دے، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں نے ایک ایک دو دو نہیں بلکہ کئی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا تھا۔ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں، جب یہ خوشخبری سنتے ہیں، آقا نے ہی فرمایا جو اپنی بچی کو پڑھائے لکھائے، تربیت اچھی دے، شادی کر دے، جنتی۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ کیا ہے، کسی ہاتھوں سے اپنی بچی کو قبر میں دفن کیا، یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان لانے سے پہلے جس نے بھی گناہ کیے، ایمان لانے کے بعد سارے گناہ اس کے معاف۔ ایک صحابی کرو، یا رسول اللہ میرے پاس 3 بچیاں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں جن کے پاس 3 بچیاں ہوں، پڑھائے لکھائے، اچھی تربیت دے، اچھے سے دیکھ بھال کرے، شادی کر دے، وہ بھی جنتی ہے۔ 2 والے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 بچیاں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی اچھی تربیت دے، پڑھائے لکھائے، شادی کر دے، وہ بھی جنتی ہے۔ 1 والے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی بچی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ہی بچی اگر جو ہے اسے بھی پڑھاؤ لکھاؤ، تربیت اچھی دو، شادی کر دو، جنتی ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، ایک کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بچی ہی نہیں ہے، میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تیرے پاس بچی نہیں ہے تو تیرے پڑوس میں بچی ہے، تیرے رشتے دار میں بچی ہے، تیرے بغل میں بچی ہے، اگر ان بچیوں کی تربیت کر دے، پڑھائی لکھائی میں کچھ پیسہ خرچ کر دے، یا اس کی شادی میں تو کچھ پیسہ لگا دے، تو بھی جنتی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کی زندگی کو، بچیوں کے لیے کتنا اچھا مدعا سنایا ہے۔ جو بچی بالکل دلدل میں ہنستی جا رہی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز سریا سے اسے آگے بڑھا دیا۔ تو مکہ کا حال تھا، مدینے کا، یہاں کا حال دیکھو، آپ کے ہندوستان کا حال۔ جو عورت مر جائے بڑا برا حال۔ آج عورت کسی کا شوہر انتقال کرتا ہے، حال کیا ہے؟ 3 مہینہ 13 دن، یہ جو جاہلوں میں رواج ہے نا، 3 مہینہ 13 دن عدت کا، یہ سن لو ابھی علماء کی موجودگی میں بات کہنا چاہتا ہوں، 3 مہینہ 13 دن عدت نہیں ہے، 4 مہینہ 10 دن۔ کتنا؟ 4 مہینہ، ہاں یہ مشہور کہہ دیو 3 مہینہ 13 دن۔ اب اتنے دن میں کوئی عورت عدت کیا ہوتی ہے؟ اتنے دن میں کوئی عورت رنگین کپڑا نہیں پہنتی، خوشبودار تیل نہیں لگاتی، سرما استعمال نہیں کرتی، خوشبو استعمال نہیں کرتی، بغیر ضرورت کے گاؤں سے باہر نہیں جاتی، یہی تو عدت ہے۔ یا اس عورت کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، بغیر نمک کا کھانا دیا جاتا ہے، ایسا ہے کیا؟ لیکن زمانے جاہلیت میں سے ہندوستان کا حال یہ تھا، جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، کسی کا شوہر اگر مر جاتا تو کرتے کیا تھے؟ اس کے ساتھ اسے بھی اسی کی چتا پر، اسی کی لکڑیوں پر اسے بھی زندہ جلا دیا کرتے۔ تیرے جینے سے اب کیا فائدہ؟ تیرا پتی، تیرا شوہر تو مر گیا، اب جا اس کے ساتھ تو بھی ستی ہو جا،
तू भी उसके साथ चल जा। कोई औरत जिंदा रहना चाहती तो उसे बंद कोठरी में 6 महीना या साल भर तक कैद कर देते। कैद कर देने के बाद बगैर नमक का खाना उसे देते। पेशाब पाखाने के लिए बाहर नहीं निकल सकती। 6 महीना साल भर तक कोई औरत अगर एक कोठरी में बंद रहे, ना उसे नहाना है, ना कपड़ा बदलना है, पेशाब पकाने के लिए बाहर भी नहीं जाना है, गिलाज़तों का मुजस्समा बन जाएगा। कमरे में अगर कोई झांक के देखेगा तो बिल्कुल बदबू से मर जाएगा वो। 6 महीने तक कोई अगर उसमें रहे, बगैर नमक का खाना खाए जीने के लिए। बहुत सारी औरतें तो जिंदा बचती मर जाती, और जो बचती थी, आप सुनो, बचती थी जो औरतें, बाहर निकाला जाता। जो इद्दत होती 6 महीना या साल भर तक, अगर बचती तो बाहर निकाला जाता। बाहर निकालने के बाद एक जानवर तैयार किया जाता, जानवर पर उसको बैठाया जाता, उसके चेहरे पर कालिक लगाई जाती और उसकी गोद में गंदगी दी जाती, गोबर। पूरे गांव में उसे घुमाया जाता और वो औरत जब पूरे गांव में घूमती, सब किनारे से खड़े रहते, सब तमाशा देखते और कहते लगता है इसकी इज्जत पूरी हो गई। तो करती क्या, उसी गंदगी को, उसी गोबर को सारे लोगों के ऊपर फेंकती। सब जान जाते कि इसकी इज्जत पूरी हो गई। ये था हिंदुस्तान का हाल जहां हम और आप रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शर्म, हया, गैरत सब इसकी रह जाती। फिर उसके साथ क्या किया जाता, गांव से घुमा के लाते, घर में जब रहती वो, तो दिन निकलने से पहले अगर वो किसी के सामने आ जाती तो खूब लान तान करते, मनहूस कहीं की, चुड़ैल कहीं की, डायन कहीं की। मेरे सामने आ गई। अगर कोई इम्तिहान में फेल हो जाता तो आता, जब वो वापस फेल होके तो किस पर बरसता, तू मेरे सामने आ गई थी ना, डायन, चुड़ैल। कोई नौकरी नहीं पाता, उसी पर बरस पड़ता। कोई किसी का काम नहीं हुआ, कोई घर में कोई परेशानी आ गई, उसी पर बरसता। बेवाओं का हाल तू भर था। जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही थी। हद तो ये खुद उसी का बेटा कहता, मां देखो उस वक्त तक तुम मेरे सामने मत आना, जब तक सूरज निकल न जाए। तुम मगर मेरे सामने आओगी ना तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूं थोड़ा चौराहे पर, मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। ये खुद उसी का बेटा कहता था। लेकिन देखो, मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले के हाल था। मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद, हे बेवाओ, तुम्हारे अगर मर्तबे को किसी ने बुलंद किया है तो दुनिया का कोई नेता नहीं किया है, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है, दुनिया का कोई चौधरी नहीं किया है। अगर किसी ने तुम्हारे मर्तबे को बुलंद किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलंद किया है, आमिना के लाल ने बुलंद किया है, महबूबे परवरदिगार ने बुलंद किया है ना। मेरे आका तशरीफ लाए 25 साल की उम्र में, 40 साल बेवा से शादी करके आपने गले से लगाकर बता दिया, ए बेवाओं सुनो सुनो, आज से तुम मनहूस नहीं हो, आज से तुम घायल नहीं हो, आज से तुम चुड़ैल नहीं हो, आज से तुम अभागन नहीं हो। मेरे आका ने पूरी दुनिया को ये दर्द दे दिया, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, आज के बाद कोई भी बेवा को अभागन नहीं कहेगा, चुड़ैल नहीं कहेगा। देखो, मैं 25 साल का होके 40 साल बेवा को अपने गले से लगाकर बता दिया कि कोई भी बेवा अभागन चुड़ैल नहीं होती। मैंने सीने से उसे लगाकर निकाह करके मैंने उसके मर्तबे को औजे सुरैया से आगे कर दिया। सुभान अल्लाह। तो बताओ, बेवाओं का मर्तबा किसने बुलंद किया? कहना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बच्चियों का मर्तबा किसने बढ़ाया? कहना पड़ेगा आमीना के लाल ने। वो नबी यारो पैदा हुए, पैदा होना भी बेहसान। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, बस नहीं ठीक 4-5 मिनट हो गए। बोला जाए मेरे आका के का पैदा होना भी बेहसान। हमारे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो जब पैदा होता है तो सबको पता रहता है कि डॉक्टर बता आज का होट कैसा है, तो साइंस क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, वो टाइम डेट सब बता देता है ना, फला तारीख को फला टाइम तक हो जाएगा बच्चा। तो घर वाले एम्बुलेंस लेके और गाड़ी वगैरह लेके पूछते हैं जहाँ डिलीवरी वगैरह होती है। अच्छा वो बात हो गई, तो लोग इंतजार में रहते हैं, अब्बा दादा दादी सब बाहर बैठे रहते हैं कि अब पोता पैदा हो। दादा सोचते हैं, दादी कहते हैं पोता पैदा हो, नाना भी कहते हैं नाती पैदा हुई। बड़ा सब लोग इंतजार करते हैं। सुनो, घर में अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोता, क्या करता है? रोता है। जब बच्चा रोया तो बाहर जितने लोग रहते हैं सब हंसने लगते हैं। काहे बताओ, वजह बताए कोई? रोने का मतलब, बच्चा अगर घर में रोया तो बाहर वाले हंसने लगते हैं। वजह यह है कि बच्चा सही सलामत जिंदा पैदा हुआ। बच्चे का रोना ये बताता है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ, सही है। और अगर बच्चा पैदा हुआ रोए ना तो घर वाले रोने लगते हैं, सही है कि नहीं? अम्मा पहले रोवे लगी है, तो अम्मा जब रोवे लगी तो बाहर में सुनी दादी दादा काब है, तो रोने से सब समझ जानते हैं कि बस रो लगता है, मामला कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सवाल करो कि मौलाना ये बताओ बच्चा रोता पैदा होता है तो हम जान लेते हैं कि जिंदा पैदा हुआ। अगर बोलता हुआ पैदा होता तो, अगर बच्चा बोलता हुआ पैदा होता आज, तो जानते हो बच्चा अगर घर में पैदा हुआ और पैदा होते ही बोल पड़े, अम्मी से कहे अम्मी अस्सलाम अलैकुम, तो अम्मी वो चरपैया रही है वो छोड़ के भगिया अल्लाह भूत पैदा हुआ है, सही है कि नहीं? सही। अच्छा अगर वो चरपैया से उठा और उठने के बाद बाहरमा आया दादा को कहे दादा अस्सलाम अलैकुम, तो दादा की पोती गिरी हो जाए, है कि नहीं? सही है गलत? मैं पैदाइश नहीं बता रहा हूं, सुनो, हमारे पैदा होने में जो लोग कहते हैं नबी को अपनी तरह, मैं एक नुक्ता दे रहा हूं, जो लोग कहते हैं नबी को अपनी तरह, वो नबी की पैदाइश देखें, अपनी पैदाइश देखें। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है। मेरे आका भी पैदा हुए, सवाल हो सकता है क्या रोते पैदा हुए, खामोश पैदा हुए? दोनों नहीं। मेरे आका पैदा हुए, पेशानी को जमीन पे रखा, बोलते हुए पैदा हुए, बोलते हुए पैदा हुए, और बोले हैं तो ना अब्बा बोले ना अम्मा बोले। अगर किसी को याद किया है तो हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया है, कहते नजर आए हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अब यही से एक नुकता मैं आपको और दे दूं, हम और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, रोता हुआ, मेरे आका पैदा हुए तो बोलते हुए, और दुनिया की बोली नहीं बोले, दुनियादार बन के नहीं बोले, अम्मा को याद नहीं, अब्बा को याद नहीं किया, किसी और को याद नहीं किया,
اگر یاد کیے ہیں تو امتی کو یاد کیے ہیں. روایتیں کئی ہیں اللہ کو بھی اللہ کو بڑھنا یہاں بتا جو مقصد ہے. اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی اپنی طرح کہنے والوں کو یہ بتا دیا نادان سن تیرا پیدا ہونا اور ہے میرا پیدا ہونا اور ہے. جب تو پیدا ہوتا ہے تو تڑپاتے پیدا ہوتا ہے چلاتے پیدا ہوتا ہے. ارے جب تو پیدائش میں تو میرے برابر نہیں ہو سکتا تو بھلا بڑے ہونے میں میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات اور بتاؤ, ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرس کی ضرورت پڑتی کہ نہیں؟ ڈاکٹر, دوا, انجیکشن ہے کہ نہیں؟ انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے, دائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے عالم تصورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضرت آمنہ سے پوچھا, یہ حضرت آمنہ یہ رسول کی امی جان آپ بتائیں جب آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے تھے ہمارے آپ کے گھروں کا حال تو یہ ہے, ہمارے گھر میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, طبیب کی ضرورت پڑتی ہے, دوا کی ضرورت پڑتی ہے. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے رسول برکات کی ماں ذرا آپ بتائیں جب آپ سے آقا پیدا ہو رہے تھے تو کیا آپ کو کسی طبیب کی ضرورت پڑی تھی, کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تھی, کسی حکیم کی ضرورت پڑی تھی؟ تو اس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہے ارے نادان سن مجھے کسی طبیب کی ضرورت کیوں پڑتی, مجھے کسی حکیم کی ضرورت کیوں پڑتی؟ ارے جب سارے طبیبوں کا طبیب سارے حکیموں کا حکیم میری گود میں آ رہا تھا. سبحان اللہ. مجھے بھلا کسی طبیب کی ضرورت کیوں پڑتی, کسی حکیم کی ضرورت کیوں پڑتی جب سارے حکیموں کا حکیم میری گود میں آ رہا تھا. آقا پیدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا بھی بے مثال, بچپنا بھی بے مثال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی بے مثال. ہم اسی نبی کے امتی ہیں. کیا ہے؟ ہم اسی نبی کے امتی ہیں, اسی نبی کے چاہنے والے ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنتے ہیں, ان کے معجزات سنتے ہیں, ان کے واقعات سنتے ہیں, نبی کی زندگی سنتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے بچپنے سے سنتے سنتے جوان ہوئے, جوان سے بوڑھے ہو گئے, لیکن نبی کی ایک بھی سنت پر عمل. یہی محبت میرے بھائی, یہی نبی سے محبت ہے, یہی نبی سے عقیدت ہے. ہمیں خوب جھنڈا لگانا آتا ہے, اچھی بات ہے, میراث کرنا خوب اچھی بات ہے. ہم ایک صاحب سے پوچھے مولانا بھائی یہ بتاؤ یار آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, کہنے لگے کہاں بتائے مولانا صاحب کموا چھٹی نہیں ملتی. ہم نے کہا کہ تو رمضان آوت روز ہو نہیں رہا تھا, کہاں بتائے مولانا ہمیشہ دوائی کھائے تو دیکھو تھیلی ہم دوائی رکھے رہے. چلو بھائی تو نمازیں نہیں پڑھتے ہو, روزوں نہیں رہتے ہو, یہ بہت تو زکاتوں نہیں نکلتے یار. جب تو آپ دیکھو مدرسہ والے میں دھنوا گیہوا میں کبو تو آپ نام تو نہیں لکھا رہتے اس چلوا میں. کہاں بتائے مولانا صاحب پائی تو خود کھا جائے کہاں سے دے, تب تو نمازوں نہیں, روزوں نہیں, زکاتوں حج نہیں کرتے ہو, الگ میں دولت دی ہے, سرحد دی ہے. کہاں بتائی مولانا صاحب اگر ڈھیر روپیہ ہوتے تو چھوڑ دیا ہو جائے. یہ سب حال ہے. چلیے آپ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, گوشت تو کھاتے ہو. آپ کا آئٹم کافی ہے سمجھ لیا, کافی ہے سمجھ لیا. گوشت کھا کے لیے مسلمان ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آئے, روزہ رکھنے کے لیے مسلمان آئے ہیں,
زکات دے کے لیے مسلمان نہ حج کرنے کے لیے مسلمان گوشت کھاتے ہو ہاں مسلمان کافی سمجھے ہوگا. چلیے ہم ایک مسلمان سے جب یہ پوچھتے ہیں تو یہی کہتا ہے کہ ہم گوشت کھاتے اس لیے کہ مسلمان نظر آئے. ہم ایک عام سنی سے پوچھتے ہیں بھیا یہ بتاؤ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ مولانا صاحب ہم بتاؤ میلاد تو کری تھا فاتحہ تو کری تھا چادر تو چڑھائی تھا. ہم ان سے پوچھی تھے بھیا کاہے کرتے ہو؟ کہا وہابی سمجھے ہو کا پکا وہابی سمجھے ہوگا. چادر میلاد فاتحہ درود یہ عنایتیں کری تھے کہ ہم سنی ہوئی. اور دوسرے کے جب پوچھے کہ بھیا تو کاہے کرتے ہو عیسا عیسا تب کہا تھا ہم کافر ہوئی کا. تو میرے بھائی آپ مسلمان ہو آپ سنی ہو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. سنیوں کو اسی لیے سنی کہا جاتا ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا کرتا ہے نبی کے طریقے پر عمل کیا کرتا ہے. نبی کی سنت سب سے پہلے یہ ہے کہ کم سے کم نبی نماز پڑھا کرتے تھے آپ بھی نماز پڑھا کرتے. نبی کے چہرے پر داڑھی رہا کرتی تھی آپ بھی داڑھی رکھا کرو. آپ ایسی ایسی کٹنگ بال ہمارا نوجوان کٹا کے پھرتا ہے کہ نہ پوچھو کا حال ہے. ارے اس کا پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں اللہ کی پناہ. اور ہمارا نوجوان آج فیشن پہ حضرت فیشن پہ آ گیا ہے. فیشن میں کپڑا بھی پہنتا ہے فیشن میں بال بھی رکھتا ہے اور فیشن میں نام بھی رکھتا ہے. پتہ ہی نہیں پائے گا کوئی کہ اپنا ہے کہ بات ہوا ایسا ایسا. ایک صاحب ہمارے پاس یہیں کے تھے بیٹھے تھے آئے ہمارے پاس ہم نے کہا آپ نے دیکھا ان کے ایسے بنا تھا لال لال کیا بولتے اس کو دھاگا ایسا بنا تھا. تو ہم سوچے یار اسے سلام کریں سلام نہیں کیا تھا وہ بیٹھا اسے آ کے. تو ہم کچھ دیر تک سوچتے رہے بغل والے سے پوچھے یار غیر مسلم کا کرنے یہاں آیا تھا. پورے موہن فرمائے جانتے ہو چہرے سے بھی نہیں دکھتا نارے سے نہیں دکھتا کردار سے پتا چلتا ہے. اللہ کی پناہ میرے بھائی ایسا ایسا نام بالکل ماڈل لگتے ہیں مر جائے تو پتہ نہیں کیا اس کا اثر لوگ کرے کہیں راستے میں اگر ایسا ہو جائے حادثہ. کچھ تو نشانی رکھو میرے بھائی. آج وقت ایسا ہے دور ایسا ہے کم سے کم مسلمان ہو کے مرو. چہرے پر داڑھی رہے گی تو لوگ سمجھیں گے ہاں واقعی یہ مسلمان. نماز ادا کرتے رہو گے تمہارے چہرے پر نور رہے گا روشنی رہے گی. دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے یہ مسلمان مرا. نبی پر سلام پڑھتے رہو گے دیکھنے والا سمجھ جائے گا اس کی ادا بتا رہی ہے اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ نبی کا دیوانہ ہے یہ نبی کا غلام ہے. آج کہیں راستے میں پوچھ لے کیا نام ہے گڈو. اب بھیا بتاؤ یہ گڈو کاؤ. ہماری ماں بہنیں کم نہیں ہیں. بچہ نہیں ہوتا تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ لال دے دے اللہ لال دے دے. اور جب لال پیدا ہوتا تو نام رکھ دیتی ہیں للوا. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ لال کو اللہ نے دیا اسی لیے دیا تھا نام رکھو للوا. للوا نام رکھتی ہیں بھائی. کسی کا اگر نام ہوگا تو برا نام آئے گا. نام رکھتے ہیں للوا کلوا للوا. میں تو جانتا نہیں بھیا. تو کیا بتاؤں یار میں اسٹیجوں پر ہم بھی جاتے ہیں علماء حضرات بھی جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا. میں کیا بتاؤں ناک کھولنے والا کہا گیا تو اعلان کرنا تھا تو میں نے کہا بھیا کیا نام ہے
बोले मौसम तू कहे, कैसे याद करूँ यार, अब आ रहे हैं आपके सामने, तू कहे। ऐसा ऐसा नाम कर दिया तू कहे। अब एक जगह मैं मेहमानी में गया, वो हाथ में लेके आया लड्डू, मैंने नाम पूछा तो उसका नाम था छेदू। नाम था छेदू। हाँ, एक कमरे में हम लोग जैसे प्रोग्राम करने आके कमरे में बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग मिलने आते हैं, तो एक चाचा आए, अधेड़ उम्र के थे। हमने कहा चाचा क्या नाम है? अब उन्होंने जो बताया ना, बोले हगनू। हाँ, कोई नाम है यार। एक ने कहा हमारा नाम है गोबर, एक ने कहा कच्चा चना, हमने कहा इससे बेहतर रखते पक्का चना, कौआ चल जाता। तो ऐसा ऐसा नाम, ये मुसलमान का नाम है, हंसने की बात नहीं यार, ये मुसलमान का नाम होना चाहिए। हमारे साइड में गोरखपुर है, गोरखपुर में 8 भाई थे, ऐसा ऐसा नाम था जिन्होंने ताज्जुब करोगे। 8 ने ऐसा सेटिंग के साथ नाम रखा था, हाकिम हुकुम, जालिम जुल्म, तूफान तूफानी, बसुला रूफानी। 8 भाई थे, 8 ऐसे सेटिंग के साथ नाम रखे। ये मुसलमान का नाम नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा रखो कि नबी के आशिक लगो, मुसलमान लगो, नबी के दीवाने लगो। और हमारी माँ बहनों का खतरनाक थोड़ी है, वो भी अपनी बच्चियों का नाम आजकल मॉडल रखती है, सानिया के नाम पर, जानिया के नाम पर। मेरी माँ और बहनों, नाम रखना है, अगर चाहती हो बच्ची कनीज़े फातिमा बनती नजर आए, अच्छे किरदार से घर भी महकाती नजर आए, जहां जाए ससुराल भी महकाती नजर आए, तो नाम रखो ज़ैनब रखो, नाम रखो रुक़ैया रखो, नाम रखो कुलसुम रखो। कसम खुदा की, जब ऐसा नाम रखोगी, घर भी चमकाएगी वो, और ससुराल जाएगी, वहां भी घर को महकाएगी। है कि नहीं? नहीं, आजकल तो अगर मौलाना साहब से पूछने आते हैं, मौलाना साहब हमारे बिटिया भाई है, तो नाम बता दो, तो मौलाना साहब घूर के बताते हैं कि ठीक है ये नाम है, तो मुंह बिचकाते हैं। कुछ फलानक नाम है, बगलियम नाम है, पिछवा नाम है, पड़ोसिनियम नाम है, ये सब सोचती है। नहीं, सुनो नाम की बरकत। आखिरी बात, मेरे भाइयों सुनो, तुम्हारे घरों में बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, पोता पैदा हो, निवासा पैदा हो, तो नाम मोहम्मद से रखा करो। कसम खुदा की, जिस घर में मोहम्मद नामी बच्चा रहा करता है, उस मोहम्मद नामी की वजह से घर का तवाफ रहमत के फरिश्ते किया करते हैं। जिस घर में मोहम्मद नामी शख्स रहा करता है, दस्तरखान पे अगर वो बैठा हुआ करता है, उस नाम की वजह से अल्लाह दस्तरखान पे बरकतों का नज़ूल कर दिया करता है, बलाओं को दूर करता है। मोहम्मद अहमद, जिस घर में नाम होता है बच्चे का, बस आखिरी वाक़या सुन लो, मोहम्मद नाम की बरकत क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा शख्स था जो बड़ा जालिम था। मैंने बता, 1 मिनट बस, 2 मिनट लगेगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक शख्स जो बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जालिम था। गांव वाले पूरा कचा गए थे उससे। हाँ, वो इतना बड़ा जबरा था, पूरे गांव वालों को तबाह किए हुए था, जीना दूभर किए हुए था पूरे गांव वालों का। तो गांव वालों ने कहा यार, जिंदा रहने पर हम तो पेश नहीं पाते इससे, मर जाएगा तो इसका बदला ले लेंगे। तो जब मरा हो ना, तो पूरा गांव जुट गया उसके पास और कहा जितना कसर निकालना निकाल लो इससे। तो लोगों ने कहा करोगे? कहा इसके चेहरे पर काली फोटो,
اور اس کے پیر میں رسی باندھو. پھر کیا کرو گے؟ کہا گاؤں پہ پورا گاؤں کی عورتیں جہاں کوڑا پھینکتی ہیں چلو اسی پر پھینک دو. پیچھے پیچھے سارے لوگ رہو، بدلہ ہو جائے گا. تو لوگوں نے، گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا. اب جب اس کو پھینک دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ جاؤ میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک بندہ ہے، خالص میرا بندہ تھوڑا جگہ پڑا ہے، اس کو جاؤ اٹھاؤ، نہلاؤ پلاؤ کفناؤ اور قبر میں دفن کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے، آنے کے بعد گاؤں والوں کو بلایا، کہا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضور ایسا ایسا معاملہ تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بہت تباہ کیا وہ تھا لوگوں کو. زندہ رہنے پر ہم لوگ تو بچ نہیں پاتے، اسے لڑ نہیں پاتے، مرنے کے بعد ہم سب نے بدلا لیا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے. کہا ہاں. تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، مولا پورے گاؤں والے تو رپورٹ یہ دے رہے ہیں اور ایسے کے لیے تو نے مجھے بھیجا کہ جاؤ موسیٰ دفن اس کا کرو، دفن دو اس کو. یہ مولا یہ تو ایسا تھا ویسا تھا، گاؤں والے جیسا بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے پیغمبر جس کو ہاتھ لگا دے اسے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ چھو سکتی ہے؟ تو بتائیے موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کیا، گاؤں والے ایسا ایسا بتا رہے اور تو نے مجھے بھیجا اس کے لیے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو، میں نے کیوں اس کو بھیجا؟ تمہیں بھیجا اس کے لیے، یہ میرا بندہ ہے. ایک رات پوری دنیا پورا گاؤں جب خاموشی کے ساتھ سب سو رہے تھے تو یہ میرا بندہ اٹھا. اٹھنے کے بعد اس کے کمرے میں تورات شریف رکھی تھی، اس نے کھولا. کھولنے کے بعد رات کی تنہائی میں پڑھنے لگا. پڑھتے 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 جب پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ میرے محبوب کا نام احمد آیا. جیسے ہی نام احمد اس نے دیکھا، اس نام احمد کو محبت سے چوم لیا تھا. اسی چومنے کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کروا دی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انسان جو نام احمد کو چومے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو ہم سارے حضرات اگر نام محمد کو چومیں اور نام محمد کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کا نام رکھے تو پروردگار عالم اس بچے کو جہنم سے آزاد کیوں نہ کرے گا، اسے جہنم سے آزادی کیوں نہ عطا کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ تو ہم اور آپ اپنے اپنے بچوں کا نام احمد رکھیں، محمد سے شروع کریں، نام رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کی بھی مغفرت کرتا نظر آئے گا، اس بچے کو بھی جہنم سے آزاد کرتا نظر آئے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جو اچھے کام کا ایجاد کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے. اب جن لوگوں نے اس محفل کو قائم کیا نا، اس میں جتنے لوگ سیکھے عمل کیے انہیں ثواب ملے گا تو ملے گا ہی، اس پروگرام کو رچانے بسانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. جن لوگوں نے اس میں پیسہ خرچ کیا، چاہے 1 روپیہ 10 روپیہ ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی وہ ثواب عطا کرے گا. تو نام اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا باپ نہیں رکھے گا، ماں نہیں رکھے گا تو کیا وہ پیدا ہو جائے اپنا نام رکھ لے گی؟ کون رکھے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے. اپنے بچوں کا نام اسلامی رکھو، اپنا طریقہ اسلامی رکھو، اپنی چال ڈھال کردار اسلامی بناؤ.
اسلامی سانچے میں رہو، اسلامی سانچے میں جیو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی حالت میں ہم سب کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، اس میں جتنا لوگوں نے بھی دامے دل میں سخن قدم میں حصہ لیا، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی نیک جائز تمناؤں کو، مرادوں کو مولا پوری فرمائے۔ خود کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغباں چلتا ہوئے گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔